اسے دوام بخشے گا. دوام کیا بخشے گا؟ کلا لا ینبذن فی الحطمۃ. وہ نارن حامیہ وہ کیا چیز ہے؟ اب اس کی تشریح شروع ہو گئی آگے سے. خبردار وہ ضرور حطمہ میں گرایا جائے گا. اب حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کی تمام لغات چھان کر جو میں نے تشریح دیکھی ہے، ایک بیم میں جو سورج کی شعاع گزر رہی ہوتی ہے اس میں جو لٹکے ہوئے ذرے ہوتے ہیں اس کو حطمہ کہتے ہیں. یا ایک چیز کو کوٹ کوٹ کے اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اس سے چھوٹی ہو نہ سکے، اس کو حطمہ کہتے ہیں. تو ینبذن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں گرایا جائے گا. اب بتائیں حطمہ میں کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ حطمہ کو ایٹم پڑھیں، کیونکہ وہاں ایٹم لفظ تو عربی میں موجود نہیں تھا مگر حطمہ تھا، اور ہے گر جایا کرتی ہے. تو سیدھا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے وہ ایٹم میں گرایا جائے گا، اور ایٹم میں واقعی جھونکا جاتا ہے. اگلی آیات اسی کی تائید کر رہی ہیں. وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ تو سب عربوں کو پتا تھا کیا ہوتا ہے. جو سورج کی شعاع میں ذرے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو سارے عرب جانتے تھے، تبھی تو عربی گرامر نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. پھر خدا کو کہتا ہے کہ تجھے کا پتہ کیا حطمہ ہے؟ وہ ایٹم والا حطمہ جو ہے اس کی واقعی کسی انسان کو خبر نہیں تھی. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ان ذروں میں آگ بھری ہوئی ہے. اب ان چھوٹے چھوٹے ذروں میں آگ کیسے بھری ہو سکتی ہے؟ وہ ایٹم میں آگ بھری ہوتی ہے، اور کس طرح آگ بھری جاتی ہے اس کی تفصیل پوری قرآن کریم نے کھینچ دی ہے. اس سے انکار کی گنجائش ہی کوئی باقی نہیں رہتی. اللہ کی آگ ہے، وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر لپکے گی. یعنی وہ آگ ایسی ہے جو کہنا تو یہ چاہیے جسم کو جھلسائے گی، مگر دلوں پر لپکے گی کا مطلب ہے اس آگ کی لپک سے دل پہلے مریں گے اور جسم بعد میں جھلسائے جائیں گے. اور بین ہی یہی چیز ایٹامک ایکسپلوژن کے نتیجے میں ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں نے اپنی اس کتاب میں سائنسدانوں کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جب بھی ایٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے وہ ریڈیشن کی قسمیں جو پہلے زیادہ تیز رفتار ہیں، ایکس ریز وغیرہ، وہ گرمی کی لہروں سے پہلے پہنچتی ہیں. وہ لہریں جو گرمی کا احساس یعنی جلن پیدا کرتی ہیں، ان سے پہلے وہ لہریں پہنچتی ہیں جو دھماکہ پیدا کرتی ہیں اور دلوں کو ایک دم معروف ختم کر دیتی ہیں. ان کی دھمک سے دل مارے جاتے ہیں. یہ ایسی صورت ہے جیسے ایک انسان کو اچانک ڈرانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے. بعض دفعہ کمزور دل کا آدمی اس آواز سے مر جاتا ہے. تو آواز اتنی خوفناک ہوگی، یعنی دھماکہ اس کا اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے نتیجے میں کمزور دل ہر دل کمزور ہوگا اس کے مقابلے پر، اور وہ دلوں پر لپکے گی. یعنی یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر لپکنے والی ہے. اور لپکنے والی ہے تو ہے اس وقت کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ انہا علیہم موصدۃ، یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے. علیہم سے مراد علیہ کا مطلب ہے خلاف، ان کے خلاف خدا تعالیٰ نے بند رکھی ہوئی ہے. فی امد ممددہ، ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں. بتائیں پہلے ذکر چل رہا تھا وہ ذروں کا، تو پھر ستونوں میں بھی کون سی آگ ہوتی ہے جس کو کھینچ کر لمبا کیا جائے؟
سوائے ایٹامک بام کے کسی چیز پر یہ جو قرآن کریم کا نقشہ ہے اطلاق پا ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے بجائے اس کے کہ اس کی تعویل میں ہم کھینچتانی کریں، اس کے ان معانی سے ہٹانے کی خاطر جتنی مرضی تعویل کر لیں، جتنا مرضی کھینچ کے اس کو لمبا کریں، اس مضمون کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ یہ صرف ایٹامک بام ہے. کیونکہ وہاں کھینچ کر وہ جو ایٹم کی ڈوری کے اندر جو بھی مواد ہے، جب وہ پھٹنے پہ آتا ہے تو اس سے پہلے وہ جس طرح ستلی کاتی ہوئی درمیان سے موٹی اور دونوں طرف سے پتلی ہو جاتی ہے، اس طرح اس کو کھینچا جائے، جس طرح ایک چیز کو یا ستون کھینچے جائیں، ایسی شکل ہو جاتی ہے ایٹم کے مادے کی. یعنی ان دھاتوں کی جن سے ایٹم بنانا مقصود ہو، اس ایٹمی مادے کی شکل یہ ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ یوں تن جاتا ہے. اور جتنے سائنسی رسالے یا کتابیں ہیں وہ جب اس کی تصویر اتارتے ہیں تو یہ جو نقشہ ہے یہ اس اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں، اس کو بین ہی یہی تصویر ہے کہ وہ پلسیٹ کرتا ہے پھٹنے سے پہلے اور تن کر لمبا ہو جاتا ہے، اور بیچ کا حصہ اس کا موٹا اور کناروں کا پتلا، اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے. تب وہ آگ ان کے اوپر ریلیز کی جاتی ہے، مگر محفوظ رکھی گئی ہے. صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ایٹم بم بناتے ہی پھٹ جائے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا. اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ حصوں میں ایٹامک مادے کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ جب تک اس کو درمیان کی اس کو توڑا نہ جائے شیشے